نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، محرم الحرام سے پہلے آپ کے سامنے ایک موضوع بیان کیا گیا تھا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کے تعلق سے، کہ بیویوں کے ساتھ ان کے مردوں کا سلوک کیسا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کے سامنے یہ وضاحت کی گئی تھی کہ اس امت کے جو رہبر ہیں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والے تھے. اس تعلق سے آپ کے سامنے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث بھی بیان کی گئی تھی کہ جب آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کیا ہوتے تھے، گھر میں آپ کیا کیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کے کام کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے چلے جاتے تھے. تو یہ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ کہتا ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حوا کو پیدا کیا. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا کہ کیوں پیدا کیا، بیوی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. اللہ کہتا ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی یعنی حوا سے سکون حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیوی کا ایک بہت بڑا مقصد بیان کیا ہے کہ اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے. اور ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے باضابطہ یہ دعا سکھلائی ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں ایسی اولاد عطا فرما اور ایسی بیویاں ہم کو عطا فرما، اے اللہ، جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بن جائیں. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ،
یہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ المرأۃ الصالحہ، وہ انسان کی نیک بیوی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے. اور اس سلسلے میں مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی بیوی تھی یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہ جن سے آپ نے کافی عمر میں نکاح کیا، یعنی عمر میں یہ آپ سے کافی بڑی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا. بڑی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا بڑپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل میں پڑتے، جب کسی پریشانی میں پڑتے، جیسا کہ آپ کی سب سے بڑی آزمائش اس وقت ہوئی کہ جب کہ آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی. ابھی تک آپ نے جبریل علیہ السلام کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، نہیں دیکھا تھا، اور نہ تو ابھی تک آپ پر قرآن کریم کا نزول ہوا تھا. پہلی مرتبہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. گھبراہٹ کی حالت میں اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آپ سے آ کر کہا کہ زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو اس موقع پر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو کلمات ادا کیے تھے، جو باتیں کہی تھی، یقیناً وہ آج کی عورتوں کو بہت ذہن میں رکھنا چاہیے اور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس امت کی جو ماں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المؤمنین کا لقب دیا گیا ہے، مومنوں کی ماں ہے. مومنوں کی ماں نے ایسے موقع پر کیا اسوہ پیش کیا، کیا نمونہ پیش کیا؟ انہوں نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک ابدا، اے شوہر نامدار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا. کیوں رسوا نہیں کر سکتا؟ کہ انک لتحمل الکل، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جو دوسروں کا بوجھ اٹھائے، جو ہمیشہ دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کی فکر کرے، اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، تعلقات کو استوار کرتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو توڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. اور کئی ایک واسطے دیے کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستے میں اگر تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو آپ اس پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے. ہمیشہ آپ نے حسن سلوک کیا، اچھا سلوک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھا اور جو معاملہ دیگر بیویوں کے ساتھ تھا، آپ دیکھیے کتنا اچھا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوش طبعی بھی کیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ گھر کا ماحول آپ نے بالکل روکھا سوکھا بنا رکھا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ہنسایا کھلایا بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سخت بھی تھے کہ عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان کسی طرح کی نا اتفاقی نہ پیدا ہو پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے از راہ مذاق صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ صفیہ تو بڑی ناٹی ہیں، صفیہ تو بڑی ناٹی ہیں. اور اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا انداز ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا. آپ نے کہا کہ اے عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت فی ماء البحر لمزجته، یقیناً اے عائشہ تم نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو پورا سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا. آئندہ عائشہ ایسی بات صفیہ کے بارے میں تم مت کہنا اپنی زبان سے. تو یہ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا پچھلے خطبے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو عائش کہہ کے بلایا کرتے تھے. محبت اور پیار میں عائش کہہ کے پکارا کرتے تھے، اور کبھی ان کا نام نہ لے کر کبھی ان کو حمیرہ کہہ دیا کرتے تھے، یا حمیرہ
کہہ کے ان کو مخاطب کیا کرتے تھے. تو یہ معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کافی چھوٹی تھی. تو یہ اتنی چھوٹی تھی کہ نکاح کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد بھی یہ گڑیا سے کھیلا کرتی تھی اور ان کے ساتھ ان کی سہیلیاں بھی ہوتی تھی. تو یہ کھیلا کرتی تھی گھر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے تو ان کی سہیلیاں سب بھاگ جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ جب سہیلیاں جا رہی ہیں تو ان کو بلاتے اور عائشہ سے کہتے کہ اے عائشہ جب تک تمہارا کھیل پورا نہ ہو جائے ان کو جانے مت دینا. اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کی خواہش کا خیال رکھا کرتے تھے. اور یہ تو جانے لیں کہ ایک معمولی سی لونڈی، ایک معمولی سی لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ لیتی تھی. مدینے کی رہنے والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی گلیوں میں لے کر گھوما کرتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے کہ اگر ہم اپنا ہاتھ چھڑا لیں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. کسی کا دل نہ دکھ پائے، دل نہ ٹوٹ پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ہر کسی کا خیال رکھا کرتے تھے. اور آپ نے سنا کہ حضرت حسن و حسین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آ کر سجدے کی حالت میں بیٹھ جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر لیا کرتے تھے اور فارغ ہونے کے بعد کہتے کہ میرے اس بچے نے مجھ کو اپنی سواری بنا لیا تھا، اگر میں سجدے سے اٹھ جاتا جلدی تو اس کی خواہش پوری نہ ہو پاتی. تو کسی کے دل کو آپ شکستہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی کے دل کو آپ توڑنا نہیں چاہتے تھے. ہمیشہ آپ نے لوگوں کی دلجوئی کی ہے. کسی طرح کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا. اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اچھا معاملہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا، جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اوپر معوذات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. یہ سلوک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ. اور اس سے پہلے ذکر ہم نے کیا تھا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا یہ ایک مرتبہ اونٹ پر سوار ہو رہی تھیں اور ان کا پیر پھسل گیا تھا اور اونٹ سے گر گئی تھی، ان کے پیر میں تکلیف ہو گئی تھی. اس کے بعد سے معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ یہ جب بھی اونٹ پر سوار ہوتی تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اور اپنی ران پر ان کا پیر رکھواتے تھے اور اس کے بعد ان کو اونٹ پر سوار کرتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی اونٹ پر سوار تھی اور انجشہ نام کا ایک اونٹ کو ہانکنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے انجشہ تم ذرا اونٹ کو دھیرے دھیرے ہانکو، کیونکہ یہ جو اونٹ پر سوار ہیں یہ کانچ کی بوتلیں ہیں، یہ صنف نازک ہیں، نازک اندام ہیں، اگر یہ گر گئیں تو بہت آسانی کے ساتھ جلدی سے ٹوٹ جائیں گی. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا خیال کیا ہے. لہذا اسی طرح سے ہم کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، گھر کے ماحول کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے، اور آگے کسی بھی خرابی اور کسی بھی فساد کی نوبت نہ آئے. لہذا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے جو واقعات ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے، لہذا ان کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہیے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی اہم واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں بہت سی خوشبوئیں آ رہی ہیں اچھی اچھی. تو میں نے جنت کے فرشتے سے پوچھا کہ ما ہذہ، یہ کیسی
خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہذہ رمیثہ، یہ رمیثہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو۔ رمیثہ یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ ان کے گھر میں ایک بیٹا تھا، صرف ایک بیٹا تھا ابو طلحہ کا، بہت بیمار تھا، کئی دنوں سے بیمار چل رہا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روز آنا کام کے لیے چلے جاتے تھے، کام سے رات میں آتے تھے اور آ کر اپنے بیٹے کا حال چال لیتے تھے، خیریت پوچھتے تھے۔ اسی طرح معمول کے مطابق وہ صبح کام پر چلے گئے اور شام کو آئے تو بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیٹے کا انتقال ہونے کے بعد آپ دیکھیے اکیلی بیوی اور اکیلی ماں ہے گھر میں۔ روایت میں آتا ہے کہ خود اس اکیلی ماں نے یعنی رمیثہ رضی اللہ عنہ نے غسلتہ وکفنتہ وحنطتہ، اپنے ہاتھ سے مردہ بیٹے کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا اور اس کو خوشبو لگائی، اپنے ہاتھ سے سب کچھ کیا۔ صبر کا کتنا اچھا مظاہرہ اس بیوی نے پیش کیا کہ تاریخ میں ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی کہ اپنے بیٹے کو کوئی ماں غسل دے، کفن پہنائے اور اس کے بعد اس کو خوشبو لگائے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کے بعد خوشبو لگائی۔ خوشبو یہ پورا تیار کرنے کے بعد بہت ہی ادب احترام کے ساتھ گھر کے کونے میں ان کے جنازے کو رکھ دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ شام کو گھر آئے اور آتے ہی ساتھ انہوں نے بچے کی خیریت پوچھی کہ کیف ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ اہدی ما کان، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ انتقال ہو گیا ہے یا وفات ہو گئی ہے، پہلے ہی مرحلے میں یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے کھانا لگایا، کھانا انہوں نے کھایا اور اس کے بعد جس طرح سے ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہے کہ شوہر کو برا نہ لگے، اس طرح سے انہوں نے سارا کام کیا اور پھر جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے دھیرے دھیرے ان کو بتانا چاہا کہ اگر کسی قوم سے اگر آپ نے کوئی چیز ادھار لی ہے اور اب اگر وہ لوگ مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو واپس دیں گے کہ نہیں، یا آپ کے لیے منع کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے اس کو واپس دینا بھی ضروری ہے اور منع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا ہدیہ دیا تھا، وہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے اس کو لے لیا، اس کی وفات ہو چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا، کسی قسم کا کوئی واویلا نہیں، کوئی ماتم نہیں، کسی قسم کا کوئی کوسنا نہیں، کچھ نہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے جس کو کہتے ہیں صرف نازک اور جو فطری طور پر جس کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس نے اتنا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ کسی قسم کا کوئی رونا نہیں، گھبراہٹ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی مرضی پر پوری طرح سے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے رات بھر یہ لوگ اسی طرح سے رہے جس طرح سے ایک شوہر اور بیوی رہتے ہیں۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات میں برکت عطا فرمائے۔ اس رات کی برکت تھی کہ اللہ رب العالمین نے بہت سی اولادوں سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نوازا، بہت سے بچے عطا فرمائے۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنا اعلیٰ نمونہ رمیثہ رضی اللہ عنہ نے پیش کیا کہ جن کی خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سونگھی تھی، جنت میں محسوس کی تھی۔ تو اس طرح کی عورتیں تاریخ میں موجود ہیں، صحابیات موجود ہیں کہ جن کی زندگی سے ہم کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور ہم کو جو ہے اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے، اپنے گھر کے ماحول کو ہم کو بہتر بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اتنا زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جب یاد آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور روایت میں آتا ہے کہ انکان لیذبح الشاة یتتبع بها صدائق عائشہ فیہدیها لہن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی اپنے گھر میں بکری ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھر میں گوشت بھیجا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی تھی۔ اتنا خیال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کا۔ تو یہ معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 11 عورتوں سے کہا تھا کہ تم سب اپنے شوہروں کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارے شوہروں کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا ہے، تم کیسا سلوک کرتی ہو اپنے شوہروں کے ساتھ۔ 11 عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اور سب نے اپنے شوہر کا پورا واقعہ بیان کیا۔ کسی نے کہا کہ ہمارے شوہر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیر بن جاتے ہیں اور اس کے بعد تیندوا بن جاتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ سخت ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہمارے شوہر جو ہے بہت زیادہ سست رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے الغرض سب نے اپنے اپنے خاوند کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا۔ اس کے بعد ایک ام زرع تھی، آخر میں ایک ام زرع تھی، تو انہوں نے جب اپنے شوہر کا واقعہ بیان کیا تو بہت اچھے انداز میں کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ایسا ایسا سلوک کرتے تھے، ہمارے شوہر ہم کو اس طرح سے رکھتے تھے، اتنا نفقہ دیتے تھے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہمارے شوہر کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہارے لیے اسی طرح سے ہوں جس طرح سے ام زر ابو ذر کے لیے تھی، جس طرح سے ام زر اپنے شوہر کے لیے تھی، اے عائشہ اسی طرح سے میں تمہارے لیے تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی زندگی میں کہا تھا کہ اے عائشہ لو مت قبلی، اگر تمہارا انتقال ہم سے پہلے ہو گیا تو لغسلتکی وکفنتکی، تو میں ہی تم کو غسل دوں گا اور میں ہی تم کو کفن دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہلے ہو گئی اور عائشہ رضی اللہ عنہا بہت دنوں تک زندہ رہی۔ تو یہ معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ لہذا ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو سامنے رکھنا چاہیے اور گھر کے جو معاملات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کی روشنی میں ہم کو اور آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے گھر کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے حقوق بیوی کے شوہر سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ سسر اور بہو اور ساس اور بہو کے رشتے کا ہے کہ سسر اور ساس کی خدمت بیوی پر، شوہر کی بیوی پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے یا کیا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا کہیں نہیں ملتا کہ بہو کے اوپر سسر یا ساس کی خدمت واجب ہے یا حق ہے، اس کا ذکر حقیقت میں نہیں ہے۔ ایک اگر پہلے مرحلے میں بات کہی جائے تو یہی بات کہی جائے گی، لیکن آپ دیکھیے اسی کا سہارا لے کر بہت سی بہویں ہیں جو ساس کے حق کو ادا نہیں کرتی ہیں اور سسر کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کرتی ہیں، اور وہ دلیل بھی دیتی ہیں باقاعدہ کہ نہ تو اللہ نے اس کے لیے کہیں پر کہا ہے اور نہ تو حدیث کے اندر اس کا کہیں پہ ذکر ہے، لہذا جو ہے بہو پر ساس کا اور سسر کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ کہتی ہیں، لیکن آپ جان لیجئے کہ اخلاقی فریضہ بھی کچھ ہوتا ہے، اخلاقی فریضہ بھی کچھ ہوتا ہے کہ جس اسلام نے، جس مذہب نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہو، جنت کی بشارت دی ہو ایک گنہگار انسان کو، تو وہ مذہب یہ گوارا کر سکتا ہے کہ شوہر کا باپ بھوکا پیاسا رہے یا اس کو خدمت کی ضرورت ہو اور بہو یہ کہے کہ ہمارے اوپر حق نہیں ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے؟ یہ انتہائی ڈوب مرنے کی بات ہے، انتہائی کیا ہے؟ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اور کوئی بھائی کسی بھائی سے پیسہ مانگے کہ بھائی ہم کو 100 روپے آپ دے دیجئے، تو بھائی یہ کہہ دے کہ 100 روپے دینا حق نہیں ہے، تو آپ بھائی کس بات کے ہیں؟ حق نہیں ہے، آپ کو 100 روپے دینا واجب نہیں ہے اگر اس کے پاس ہیں،
اگر وہ آپ سے ایسی مانگ رہا ہے دینا واجب نہیں ہے، آپ کے اوپر حق نہیں ہے، لیکن اخلاق کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کا سگا بھائی ہے، لہذا آپ سے 100 روپے مانگ رہا ہے تو آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں اور کوئی بزرگ کھڑے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حق نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں اس کو بیٹھا دیں، لیکن اخلاق اور سلوک کیا کہتا ہے کہ بڑا کھڑا ہوا ہے، بوڑھا کھڑا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا یہ بہتر نہیں معلوم ہوگا، آپ جو ہے اٹھ جائیں۔ اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ آپ اٹھ جائیں اور اس کو بیٹھا دیں۔ اسی طرح کا بالکل معاملہ بہو اور ساس کا ہے، سسر اور بہو کا ہے، لہذا حق ضروری واجبی حق تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام نے آپ دیکھیے پڑوسیوں کے کتنے حقوق بیان کیے ہیں، عام مسلمانوں کے کتنے حقوق بیان کیے ہیں۔ تو جو شوہر کا باپ جو ہمارے گھر میں رہ رہا ہے اور اسی طرح سے شوہر کی جو ماں جو گھر میں رہ رہی ہے تو بدرجہ اولا ان تمام معاملات کے مستحق ہے۔ لہذا ایک بیوی جو شوہر کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، ان کو کھلاتی ہے، ان کو پہناتی ہے، لہذا شوہر کے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا۔ لہذا یہ ساری چیزیں صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حق نہیں ہے یا واجب نہیں ہے، بلکہ دیکھنا چاہیے اخلاقی فریضہ کیا ہے، اور اس کی مثال، اس کی نظیر تو ہم کو حدیث سے ملتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے جب شادی کی تھی تو انہوں نے بیوہ عورت سے شادی کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ اے جابر تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کر لی۔ پوچھا بکرن ام طیبن، کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کی؟ تم کو کنواری سے کرنا چاہیے تھا تو اور بات ہوتی، وہ تمہاری زیادہ خدمت کرتی، تم اس کو زیادہ پسند کرتے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے باپ جنگ احد میں عبداللہ شہید ہو چکے ہیں اور انہوں نے 7 یا 9 بہنیں چھوڑی ہیں، میری 7 یا 9 بہنیں ہیں۔ اگر میں کنواری لڑکی شادی میں لاتا، نکاح کر کے لاتا، تو وہ تو ہماری بہن جیسی ہوتی، تو ہماری بہن کے بال کیسے باندھتی، ہماری بہن کو گھر میں سمیٹ کے کیسے رکھتی، ہماری بہنوں کو کھانا کیسے دیتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہوئے ہم نے بیوہ عورت سے شادی کی کہ ہماری بہنوں کا خیال کر سکے۔ تو آپ دیکھیں جب جابر بہنوں کے خیال سے بیوہ عورت سے شادی کر سکتے ہیں تو ماں کا کتنا زیادہ ان کے اندر خیال ہوگا، کتنا زیادہ خیال ہوگا ان کے اندر۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ حق اور واجب کی بات نہ کہی جائے، لیکن اخلاقی فریضہ ہے ایک بہو کا کہ وہ اپنے سسر کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے، اپنی ساس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے، کیونکہ وہ شوہر کے ماں اور شوہر کے باپ ہے۔ لہذا اس طرح سے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں۔ لیکن اگر کسی طرح سے مزاج میل نہیں کھا رہا ہے، بات بن نہیں پا رہی ہے اور سسر کے ساتھ، ساس کے ساتھ بہو کا گزارا نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہاں پر سسر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اصل جو ہے بیٹے کی زندگی کو محفوظ کرنا ہے۔ لہذا بہت ہی سہولت کے ساتھ سسر کو خود کہنا چاہیے کہ بیٹے تم الگ ہو جاؤ، اور تاکہ تمہاری بیوی کا نباہ تمہارے ساتھ اچھا ہو سکے، تمہاری زندگی اچھے انداز میں گزر سکے، کیونکہ مزاج میل نہیں کھاتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا بہت ہی سہولت کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں الگ کر دیا جائے، لیکن بیٹے کے اوپر، وہ تو بہو کی بات ہے، لیکن بیٹے کے اوپر اپنے باپ کی خدمت واجب اور ضروری ہے، اپنی ماں کی خدمت واجب اور ضروری ہے۔ لہذا بیٹے کو خبرگیری کرنا اپنے باپ کی اور ان کی خیریت معلوم کرنا اور ان کے حال چال لینا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا، اسی طرح سے اپنی ماں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ واجب اور ضروری ہے۔ لہذا بیٹے کو ہر طرح کا خیال رکھنا چاہیے، اگرچہ اس کا چولہا الگ ہو گیا ہو، اگرچہ وہ الگ ہو گیا ہو، لیکن یہ حقوق اس سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کی باتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ باتیں ہیں، لہذا ہم میں سے ہر شخص کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گھر سے کے ماحول کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر
مکمل انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کے لیے جزائے خیر عطا فرما، ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ